الواحد القهار المتكبر العزيز الجبار شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له لا ند له ولا جد له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بہت سارے مسئلے جو عقائد نال تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر انہاں مسائل نو جگہ جگہ بیان فرمایا ہے اور بڑے مستحکم اور مضبوط دلائل نال انہاں نو مبرہن کیتا ہے اگر کوئی شخص تعصب اور حسد
بغض اور کینے وچ مبتلا ہوئے تو وہ انکار کر سکتا ہے، ورنہ انہاں مسائل دے انکار دی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی۔ اتنا واضح انداز نال اور مدلل طریقے نال انہاں مسئلے نوں بیان کیتا گیا۔ جنہاں وچوں ایک مسئلہ گزشتہ جمعے تے بھی میں بیان کر چکا، مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید ایمان دی بنیاد ہے، دین اسلام دا بنیادی اور مرکزی مسئلہ ہے۔ اسلام نال تعلق رکھن والا کوئی شخص بھی اس دا انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ بہت سارے لوگ عملی طور تے توحید دے مسئلے دے خلاف ہیں اور اعتقادی طور تے بھی مسئلہ توحید دی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن زبانی کلامی وہ اس چیز دے قائل ہیں کہ توحید دین اسلام دا بنیادی مسئلہ ہے۔ صرف زبان دی حد تک توحید نو مندن، عقیدہ اور عمل توحید دے خلاف ہے، اور جس شخص دا عقیدہ توحید دے خلاف ہے وہ آدمی کدی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ توحید دا معنی ہے اللہ نو اکیلا مننا، اللہ نو ایک مننا۔ پھر اس دے ترائے عنوان ہیں، ذات دے اعتبار نال بھی اکیلا منے، صفات دے اعتبار نال بھی اکیلا منے، اور عبادت دا مستحق بھی صرف اللہ اکیلے نو تسلیم کرے۔ اے ترائے عنوان ہیں توحید دے۔ بہرحال مسئلہ توحید بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اے میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پہلے جتنے پیغمبر جتنے رسول گزرے ہیں، تمام انبیاء دی طرف تمام رسول دی طرف اساں ایک کلمہ ضرور وحی کیتا ہے۔ کیڑا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس کا یہی معنی ہے کہ آپ تو پہلے جتنے رسول آئے، اساں جتنے پیغمبر بھیجے، انہاں دی طرف ایک گل ضرور وحی کیتی ہے کہ تساں لوگاں دے سامنے اے مسئلہ بیان کرو، لا الہ الا انا فاعبدون، میرے سوا کوئی الہ نہیں، صرف میری عبادت کرو۔ اگر اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کیتی جائے تو میں سمجھنا کئی مہینے لگ جاویں مگر توحید دا مسئلہ مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید تو اللہ دی تعریف جو ہوئی، اللہ نو اکیلا بیان کرنا ہے، پھر اس دے اندر اللہ دے کمالات
اللہ دیاں شاناں، اللہ دیاں حمداں اور تعریفاں وہ ساریاں توحید دے ضمن دے اندر ہیں۔ اور جس طرح اللہ فرماتا ہے 7 آسمان، 7 زمیناں اور 7 سمندر، یعنی 7 سمندر اور دنیا دے روئے زمین تے جتنے پانی، جتنے دریا، جتنیاں ندیاں، جتنیاں نہراں، وہ ساریاں دیاں ساریاں سیاہی بن ونجن، تے دنیا دے اتے جتنے درخت ہیں وہ کلمہ بن ونجن، انسان تے جن تے فرشتے اے لکھن والے بن ونجن، اے ساریاں چیزاں ختم ہو جاسن مگر اللہ دی توحید دے تے اس دی تعریف دے کلمے نہیں ختم ہو۔ توحید اتنی اہم چیز ہے، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے اپنی اس توحید واسطے، تاکہ دنیا دے اندر اللہ اکیلا الہ ظاہر تھی۔ آسمان، زمین، حجر، شجر، بر تے بحر، 14 طبق دی کائنات اللہ نے اس توحید نو ظاہر کرن واسطے بنائی۔ بنیادی مسئلہ ہے، اور جس پیغمبر نے بھی اللہ دی توحید بیان کیتی ہے قوم نے اس دی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندے کہ میرے نبیوں دی تکذیب لوگاں کیتی اسے مسئلے دی وجہ، مسئلہ توحید دی وجہ، اور جتنیاں بھی تکلیفاں انبیاء نو پہنچیاں اس مسئلے دی وجہ۔ لہذا ہر مسلمان نو چاہیے کہ اس مسئلے دی اہمیت نو سمجھے اور اس دی اہمیت اپنے دل وچ پیدا کرے، اور توحید دے اتے مکمل طور تے یقین پیدا کرے، تاکہ آخرت دی فلاح یقینی ہو جائے۔ آدھے نا لوگ جس نو آخری ٹائم کلمہ نصیب تھی گیا ہے وہ فلاح پا گیا، مردے ٹائم موت دے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا تو وہ کامیاب۔ اور کلمے دے وچ کیڑی شے؟ اللہ دی توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دا رسول ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ کلمہ کس نے پہنچایا ہے سارے تک، کس دے تھرو، کس دے واسطے نال آیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال، چونکہ محمد اللہ دے رسول ہے۔ تو بہرحال توحید دا مسئلہ پچھلے جمعے تے مختصر طریقے نال بیان ہو چکا ہے۔ آج جمعے دے اتے جڑا موضوع ہے وہ ہے مسئلہ رسالت۔ مسئلہ رسالت بھی بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اس مسئلے نو سمجھن تو بغیر نہ توحید سمجھ آ سکتی ہے نہ دین سمجھ آ سکتی۔ رسالت دا معنی ہے پیغام۔ وہ کیڑا پیغام ہے جڑا اللہ دی طرفوں لوگاں تک آیا ہے؟ وہ پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے انساناں دے نال، انساناں دے واسطے نال تمام لوگاں تک یہ پیغام پہنچایا ہے لا الہ الا اللہ۔ جنہاں انساناں دے واسطے نال پیغام پہنچے ہے دنیا تائیں انہاں نو اللہ دا رسول آ۔ رسالت بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا عہدہ ہے، جس نو اللہ اے منصب عطا کر دیندا ہے اس نو سارے انساناں دا سردار بنا، مگر اے ضرور تسلیم کرنا پائے گا کہ اللہ نے جس نو بھی اے منصب دیتا ہے انساناں وچوں چن کے دیتا ہے، انساناں وچوں منتخب کیتا ہے اس عہدے واسطے، اس منصب واسطے۔
اور بالکل واضح طور پہ اللہ نے قرآن پاک بیان کیا۔ ایک جگہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ دوسری جگہ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اس بشر دے واسطے یہ گل نہیں ٹھاندی، یہ لائق نہیں کہ اللہ اس بشر نو نبوت عطا کرے، حکمت عطا کرے، کتاب عطا فرمائے تے پھر او لوگاں نو آکھے یکونوا عبادا لی من دون اللہ، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ جس نو رسول بنائے، جس نو نبوت دا رسالت دا منصب عطا فرمائے، او کیویں لوگاں نو آکھ سکدا ہے کہ تساں میری عبادت کرو؟ یہ جواب دیتا ہے دراصل عیسائیاں نو، یہودیاں نو۔ عیسائی آدھے عیسیٰ علیہ السلام سانو آ کے گئے کہ میری عبادت کرائے، یہودی آکھن لگے عزیر علیہ السلام سانو آ کے گئے، عزیر پیغمبر دا ایو دعویٰ آئی، امت نو یہ دعوت لے کے گئے کہ میری عبادت کرائے۔ تو اللہ نے اس دے جواب وچ فرمایا اے کنجے ہو سکدا ہے جو اللہ دا پیغمبر آ کے جس نو اللہ منتخب کرے اپنی توحید واسطے، اپنے عظمت نو بیان کرن واسطے اور اس پیغام نو پہنچاون واسطے کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اس نو اس چیز واسطے منتخب کرے تے لوگاں نو آکھے میری عبادت کرو، مینوں معبود منو۔ اللہ نے فرمایا جس بشر نو بھی اللہ نے نبوت دتی ہے، جس بشر نو بھی اللہ نے حکمت دانائی عطا فرمائی ہے اور اس دے اوتے کتاب نازل فرمائی ہے، اس نے لوگاں نو اللہ دی عبادت دی دعوت دیتی، اپنی عبادت دی دعوت نہیں دیتی۔ اس دے وچ دو مسئلے سمجھ آئے۔ ایک مسئلہ تا یہ سمجھ آیا کہ کسے پیغمبر نے اپنی عبادت دا امت نو حکم نہیں دیتا، ہر پیغمبر نے صرف اللہ دی عبادت دا حکم دیتا، اللہ دی عبادت دی تعلیم دیتی۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا جو اللہ نے جس نو بھی رسول بنایا ہے وہ بشر رسول بنایا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اللہ پاک فرماتا ہے او بشر جس بشر نو اللہ نبوت دے وے، کتاب دے وے، حکمت دے وے تے او کیویں لوگاں نو آکھ سکدا ہے جو میری عبادت کرو؟ تو مسئلہ تا صاف سمجھ نہ آ گیا جو نبوت اللہ نے کینوں دتی ہے؟ بشر نو دتی ہے، انسان نو دتی۔ کئی لوگ ہیں جڑے اج بھی آدن جو نبی نو بشر آکھنا اے توہین ہے نبی نے، نبی نو بشر نہیں آکھنا چاہیے، نبی نو انسان نہیں آکھنا چاہیے۔ کیوں؟ جو اللہ دے رسول نو بشر آکھنا، انسان آکھنا اے توہین ہے معاذ اللہ۔ تو پھر اللہ نے خود توہین کی تھی اپنے رسولاں دی، اللہ اپنے نبیاں دی توہین کر سکتا ہے؟ اللہ تا اپنے نبیاں دی شان بیان کرے، اس واسطے اللہ دے رسول نو بشر مننا اے توہین نہیں بلکہ اللہ دے رسول دی عزت عظمت ہے۔ کیوں؟ جو بشر نو اللہ نے جو شان بخشی ہے وہ کسی اور مخلوق نو شان نہیں بخشی جتنی شان اللہ نے بشر نو دیتی۔ بشر واحد مخلوق ہے جس دے سامنے اللہ نے نوریہ نو جھکایا ہے، جھکایا یا نہیں؟ آدم علیہ السلام دے سامنے نوریہ نو جھکایا۔ آدم کون ہے؟ خاکی بشر، تمام بشران دا باپ، تمام انساناں دا باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم دے سامنے نوریہ نو جھکایا، اے مسئلہ سمجھایا ہے جو آدم دی جڑی شان ہے اس شان نال نہ کوئی ناری رل سکتا ہے نہ کوئی نوری رل سکتا ہے۔ لیکن انساناں دے سامنے یہ چیز آئی، انہاں دے دل دماغ دے اندر اے شبہ پیدا ہویا، اشکال پیدا ہویا جو اللہ دا رسول او بشر کیویں ہو سکتا ہے؟
اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے جدن بھی پیغمبر نے اپنی رسالت دا اعلان کیتا ہے قوم نے سب تو پہلا اعتراض ایو کیتا ہے اس دے رسول ہون تے جو تو رسول کیویں ہو سکدا ہے تو انسان ہے ساڈے جیسا تو ساری طرح بشر ہے انسان ہے اساں تیرے خاندان تو واقف تیرے حسب نسب تو واقف تیرے باپ دادا تو واقف تیری تمام طور طریقہ کو واقف ساڈے اندر جمعیاں جایا کھاون پیون سارا شادیاں غمیاں بال بچے تیرے تے تو آدھا میں رسول ہاں اے اساں کدی تسلیم نہیں کر سکتے بشر کے میں رسول ہو سکتا ہے انسانہ دا خیال اے ہویا جو رسول چونکہ اللہ دی طرفوں آندا ہے تے اللہ دی ذات خود نور ہے تے جیڑا اس دا رسول آسی وہ بھی نور ہو سی وہ بشر رسول نہیں بن سکتا اس واسطے اعتراض کیتا ہے انسانہ نے جدن بھی کسے پیغمبر نے اپنی قوم دے سامنے اعلان کیتا جو میں اللہ دا رسول ہاں میرا پیغام میری بات نو تسلیم کرو تو لوگوں نے کیا کیا تینو اسا رسول نہیں مندے کیونکہ تو بشر ہے یہ میں اپنے کو گل نہیں کی تھی قرآن پاک اللہ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا اس تو پچھلی آیت دے اندر کافران نے آ کے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کچھ مطالبات پیش کیتے ہیں عادل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آدھا میں اللہ دا رسول ہاں میں اللہ دا نبی ہاں میرے اتے فرشتہ نازل ہوندا ہے جبریل میرے کولوں آندا ہے پیغام میرے اتے نازل ہوندے نے اگر تو اللہ دا رسول ہے تے تیرا تعلق اللہ نال اتنا گھاٹا تعلق ہے تو اللہ دا پیغمبر ہے تیرے اتے سنیہ اللہ دے آندن تے پیغام آندن تو پھر پہلا ساڈا مطالبہ ہے جو تو ساڈے واسطے سونے دے مکان تے چاندی دے مکان پیدا کر دے کالو لنو مینا لکا ہر کے سزا تیرے ہوتے ایمان نہیں لے آنے اسے صورت دے وچ ایمان گھننا سائیں جو تو جناب اساڑے واسطے باغ پیدا کر نہراں پیدا کر چشمے پیدا کر دے یہ اگر ان بھی نہیں کر سکتا تا آسمانہ دے ہوتے چڑھوان تے اتھو کتاب لے کے آ جیڑی کتاب اساں اپنے اکھی نال ویکھ کے تے انہوں پڑھنا شروع کر دے تاں تینو رسول مرسا ہے چشمے پیدا کر کھجوراں دے انگوراں دے باغ اگا دے اور آسمانہ تے چڑھ کے تے آسمانہ تو کتاب لے آ تے صرف کتاب نہ ہوئے بلکہ نال فرشتے بھی ہوئے جڑے تیری تائید کریں جو واقعی محمد اللہ دا رسول تاں تینو رسول منسا ہے جلے مطالبات آ کے کافراں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھیں اللہ دے پاک رسول پریشان ہو گئے جو ہن کے جواب دیواں انہاں لوگاں نوں اے تاں او گلاں پے کرن جڑیاں گلاں میرے اختیار دیاں نہیں میں تاں اللہ دا رسول ہاں اللہ دا پیغام پہنچائدا اے تاں کم میرے لین جو میں حکم کراں تے کھجوراں دے باغ پیدا ہو ونجن انگوراں دے باغ پیدا ہو ونجن نہراں تے دریا تے چشمے جاری ہو جاویں میں تاں اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہاں اللہ دے پاک رسول پریشان ہوئے تے اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد پریشان ہون دی لوڑ قطعاً کوئی نہیں اللہ سائیں آکے کراں اللہ نے فرمایا میرا سونا تو فرما رہے کل سبحان ربی حل کنتو الا بشر رسولا اے میرے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسے ننو جواب لے ہوتے آنکو سبحان ربی میرا رب شریکہ کلو پاکے
میں تیو مسئلہ تانوں دسن آیا اللہ نے مینوں رسول ویسے واسطے بنایا ہے جو میں اللہ دی سبحانیت بیان کراں اللہ دی پاکیزگی بیان کراں اللہ نو واحد تے لا شریک بیان کراں تے تساں میرے سامنے او گلاں پے کریں دیو تے آدیو محمد یہ کم کر ویکا کھجوراں دے باغ پیدا کر تے اپنے واسطے سونے تے چاندی دے محل تیار کر کے ویکا اساں ویکھے نا تا تینوں رسول منساں اللہ نے فرمایا تو اعلان کر سبحان ربی میرا رب شریکاں کولوں پاک کیا مطلب میں تا اللہ دا بندہ ہاں کوئی اللہ دا شریک تھا نا میرے اندر تا یہ طاقت نہیں میرے اندر تا اختیار نہیں یہ تا اللہ دیاں شانہ ہیں اللہ دیاں صفتیں ہیں اللہ جو حکم کرے سو ہو جائے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون اے اللہ دی طاقت شان ہے جو اللہ کن آکھے تے چیز موجود ہو جائے جو ارادہ کرے اس رو کر گزرے اس دے سامنے کوئی بات مشکل نہیں مگر میں تا اللہ دا رسول ہاں تے میں بشر تے اللہ دا بندہ ہاں سبحان ربی میں رب دا شریک نہ میرا رب شریکہ کولو پاک ہے اس آیت دے وچ اللہ پاک نے محمد پاک کو اعلان کروایا پہلا اعلان تے کروایا ہے جو میرا سونا تو میری پاکیزگی بیان کر میری وحدانیت بیان کر مینو وحدہ لا شریک بیان کر تے آج سبحان ربی او لوگو میرے رب دا شریک کوئی نہیں نہ کوئی نوری شریک نہ کوئی ناری شریک نہ کوئی عرشی شریک نہ کوئی فرشی شریک کوئی پیغمبر بھی اللہ دا شریک نہیں حتیٰ کہ میں محمد الرسول اللہ بھی اللہ دا شریک نہیں جڑیاں گلاں تساں پیا دیو اے تاں اللہ دیاں طاقتاں تے اللہ دے کام ہیں اللہ دے اختیار ہیں میں کون حل کنت الا بشر الرسول میں تاں اللہ دا رسول تے میں بشر 15واں پارا کتنا حل کنت الا بشر الرسول میں بشر رسول ہوں لوگو تے جڑا بشر ہوئے او خود محتاج ہوندا ہے او مختیار نہیں ہوندا تے اللہ نے فرمایا میرا سونا اگلی آیت دے وچ اللہ پاک نے فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول اے میرے پیغمبر جو پیغمبر بھی آیا دنیا تے ہر پیغمبر دے نال قوم نے اسے انداز نال گفتگو کیتی ہے تے یہ گل کیتی ہے جو تو کیویں رسول ہو سکدا ہے تو تا بشر ہے اسارے طرح انسان ہے جویں اساں کھاندے تے پیندے ہاں جویں اساں جناب شادیاں کریندے ہاں ساڈے بال بچے جویں ساڈے اوتے ضرورتاں ہیں تیرے نال بھی اونجے ضرورتاں ہیں تو ساڈی طرح انسان ہے تو رسول نہیں ہو سکدا وما انزل الرحمن من شیء اللہ نے کسے بشر دے اوتے کوئی کتاب نہیں اتاری فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى لوگاں واسطے یہ گل رکاوٹ بن گئی جلے انہاں دے پاس ہدایت دا پیغام آیا اللہ دا پیغمبر ہدایت دا پیغام لے کے آیا انہاں دے سامنے جب اللہ دے رسول نے اللہ دی توحید دی دعوت پیش کی تھی سب تو پہلے یہ چیز رکاوٹ بنی یہ وجہ بنی تکذیب دی جو آکھن لگے تو بشر ہے تو انسان ہے تے کسے بشر تے انسان دا رسول ہونا یہ ناممکن تے محال ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا لوگ آکھن لگے کہ آپ بشر نو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اساں تسلیم نہیں کر سکتے مگر اللہ کریم نے اگے جواب دے اندر کے فرمایا اے میرے سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تساں جواب
فرما قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون فی الارض قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا۔ اے میرے پیغمبر انہوں مسئلہ سمجھا، انہوں یہ جواب دے جو لوگو تساں الٹی پہ گل کریں دے ہو۔ اصل حقیقت ہے جو اللہ پاک نے انساناں دی طرف رسول بھیجے ہے، انساناں دے وچوں رسول بھیجے، یہ ڈھک دی گل ہے۔ اللہ دی حکمت دا تقاضا بھی ہوئے، عقل دا تقاضا بھی ہوئے، جو رسول انساناں دی طرف بن کے آندا پیا ہے، انساناں نو تعلیم دیون واسطے، انساناں دی ہدایت رہنمائی واسطے، انساناں دی تربیت واسطے آیا ہے رسول۔ لہذا انساناں وچوں رسول ہونا چاہیے، غیر مخلوق وچوں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر دنیا دے اتے کوئی اور مخلوق راندی، اگر نوری مخلوق راندی تو میں انہاں دی طرف رسول بھی نوری بھیجیندا، مگر دنیا دے اندر کون راندے پے؟ انسان راندے پے نا، انساناں دی طرف اللہ نے رسول بھیجیا۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا۔ اگر زمین دے اتے فرشتے راندے ہوندے انہاں دی طرح میں رسول بھیجدا تو پھر فرشتہ رسول بھیجدا، مگر میں نے انساناں دی طرف رسول بھیجے ہے تو انساناں وچوں بھیج، کیونکہ انسان دی گل صحیح طریقے نال سمجھ سکتا ہے، انسان نو صحیح طریقے نال سمجھا سکتا ہے، صحیح طریقے نال رہنمائی کر سکتا ہے۔ انسان سمجھدا ہے جو اے کیڑے طریقے نال سمجھے سی، کیڑی مثال بیان کراں یہ سمجھے سی، کیوں جو انسان دے مزاج تو، اس دی سوچ تو، اس دے عقل تو اور اس دے طور طریقے تو واقف ہوندا ہے۔ لہذا چونکہ انساناں دی تربیت کرنی آئی، انساناں نو راہ دکھاونا، میں انسان رسول بنائے، میں اللہ دی رحمت دا تقاضا ہویا، میری حکمت دا تقاضا ہویا۔ اے تا حکمت دے بھی خلاف ہے، میری رحمت دے بھی خلاف ہے، جو رہنمائی کرنی ہے انساناں دی، تعلیم دیونی ہے انساناں نو، دین سکھاونا ہے انساناں نو، شریعت سکھاونی ہے انساناں نو، رہنمائی کرنی ہے انساناں دی، تے نوری رسول بنا کے بھیجنے وا۔ پھر نوری کیویں سکھاویا، کیویں سمجھاویا، جو جلے بھوک لگے تو تساں کیا کرنا ہے، جلے رج ونجو تو کیا کرنا ہے، جلے تانوں شادی دی ضرورت ہوئے، شادی کرنی ہے تو کیڑے طریقے نال کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو کیڑے طریقے نال کرنا ہے، تجارت کرنی ہے تو کیڑے طریقے نال کرنی ہے، معاملات کرنے تو کیڑے طریقے نال کرنے، خوشی کیویں گزارنی ہے، غمی کیویں گزارنی ہے، او میاں کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اس دی تربیت کیویں کرنی ہے، یہ انساناں نو سمجھا سکتا ہے، یہ نوری فرشتہ نہیں سمجھا، کیونکہ نور دے نال تو یہ ساریاں چیزاں ہیں نہیں، کوئی نہ کھانا، نہ پینا، نہ شادیاں، نہ خوشیاں، نہ غمیاں، نہ تجارتاں، نہ کاروبار، نہ محتاجیاں، نہ خواہشاں، کچھ بھی کوئی نہیں، تو پھر وہ کیویں سمجھاویا انساناں نو؟ اللہ نے انسان رسول بنا کے بھیجن تاکہ صحیح طریقے نال انساناں دی تربیت کر سکے، پھر خود عمل کر کے انساناں دی رہنمائی کریں اور عملی نمونہ بھی انہاں دے سامنے پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی دے اندر وہ خوشی دی حالت کیویں گزاری ہے، لوگاں دے سامنے نمونہ عملی پیش کیا۔ مصیبت آئیے، بیماری آئیے، غم آیا ہے، دکھ پہنچا ہے، تکلیف آئیے، تو پھر اس حالت دے وچ لوگاں دے سامنے نمونہ پیش کیتا ہے جو اے حالات کیویں گزارنے اور کس طریقے نال اللہ نو راضی کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس مسئلے نو بھی بڑا واضح طریقے نال اور دلائل نال بیان فرمایا، اور دوسری جگہ تے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے میرے پیغمبر فرماؤ
انما انا بشر مثلکم، پکی گل ہے، یقینی گل ہے، کوئی شک شبہ نہیں، شک شبہ تو پاک گل ہے، کیڑی؟ انما انا بشر مثلکم، میں تواڈے طرح دا انسان ہاں۔ یہ مثلکم دا لفظ بھی اللہ نے نال لایا، یہ جڑا سا معنی کر دیا نا مجبوراً کرنا پوندا ہے، جو لفظ جو آ گیا مثلکم، تھوڑی مثل میں انسان ہاں، تھوڑی طرح دا انسان ہاں، تے جلے اے معنی کرو تو لوگ آدھے اوہو نبی پاک نو اپنے جی آنکھ دتا نے، اپنے جی آؤ خدا دے بندے، اپنے جیا نہیں، تواڈے طرح دا انسان، جویں تساں انسان ہو میں بھی انسان ہاں، اسے جنس دا ہاں، مگر درجہ تے شان اگلے حصے دے وچ اللہ نے بیان کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا تو فرما انما انا بشر مثلکم، میں ہاں تا تواڈے طرح دا انسان، جویں تساں انسان ہو میں بھی انسان ہاں، مگر درجے دے اندر زمین آسمان تو زیادہ فرق ہے۔ کیڑا فرق ہے؟ انما یوحی الیہ، میری طرف وحی کیتی جاندی ہے، تواڈی طرف وحی کوئی نہیں ہوندی۔ تے جس دی طرف اللہ دی وحی ہوئے او اللہ دا رسول ہوندا ہے، اس دا سب تو اعلیٰ شان تے اعلیٰ مرتبہ ہوندا ہے۔ انما یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی آندی ہے تے جندی طرف وحی آوے او اللہ دا پیغمبر ہوندا ہے، اللہ دا برگزیدہ بندہ ہوندا ہے، اللہ دا محبوب ہوندا ہے۔ تے وحی کیڑی آئی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تہاڈا معبود، تہاڈا الہ، تہاڈا مشکل کشا، تہاڈا حاجت روا ایکو اللہ ہے، اللہ تو سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ثم قال سبيلك أقطعت غير الأعياد